نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم حدیث نمبر 16 پڑھیں گے اور یہ حدیث صحیح بخاری اور سنن ترمذی کی ہے۔ سمی اللہ وکل بیمینک، اللہ کا نام لو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ سے روایت ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹے قریب آؤ، بسم اللہ پڑھو اور اپنے دائیں ہاتھ سے جو تمہارے قریب ہے اسے کھاؤ۔ اس حدیث میں ہمیں کئی باتیں ایسی ملتی ہیں جو ہماری زندگی کے کئی پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہیں اور ہماری اصلاح کرتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کر ابتدا کی جائے، یعنی جب بھی کھانا ہمارے سامنے آئے یا ہم کوئی بھی چیز کھا رہے ہوں، کوئی بھی جو بھی ہم کام کر رہے ہوں، اس کی ابتدا ہمیں بسم اللہ پڑھ کر کرنی چاہیے۔ چند ایک چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم دین کے حساب سے ہم بسم اللہ اس میں نہیں پڑھتے، لیکن ان 2-4 چیزوں کے جیسے کوئی بھی ناپاکی کا کام ہے، اس میں جیسے ہم باتھ روم وغیرہ جا رہے ہیں تو اس میں تو باقاعدہ دعا ہوتی ہے۔ اب بسم اللہ پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ انسان شیطان سے حفاظت میں آ جاتا ہے، یعنی کہ شیطان اس کے کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا، اس کو وسواس نہیں ڈال سکتا۔ شریک ہونا صرف یہی نہیں ہے کہ وہ کھانے سے کچھ بھی کھائے، بلکہ شریک ہونا یہ بھی ہے کہ ہم جس طرح کھانے کی برائی کریں، کھانے کی ناقدری کریں، یا کھانے کے وقت بہت سارے لوگوں کو بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے، کوئی چیزیں کم زیادہ ہوتی ہیں تو اس وقت بہت زیادہ بعض لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اٹھا کر کے چیزیں پھینک دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے تمام معاملات سے انسان پروٹیکشن میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ایک طریقے سے ادا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، یعنی اسی کی نعمت ہے اور اللہ کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر ایک چیز یہ آتی ہے کہ بسم اللہ پڑھی جائے، یعنی بسم اللہ صرف اتنا ہی پڑھا جائے، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے۔ تو اس بارے میں حضرت عائشہ کی ایک حدیث آتی ہے جو کہ سنن ترمذی میں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو بسم اللہ کہے، اور اگر شروع میں بسم اللہ بھول جائے تو جب یاد آئے تو کہے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، یعنی میں اللہ کا نام لیتا ہوں ابتدا میں اور اس کی انتہا میں۔ تو علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور اس کے علاوہ سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی فرماتے ہیں کہ جب کھانے کی ابتدا کی جائے تو بسم اللہ پڑھی جائے، اور جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھ لے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ہر کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر ہونا ضروری ہے۔ تو لہٰذا سنت یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی ابتدا کرتے ہوئے صرف بسم اللہ پڑھی ہے، تو ہمیں بھی بسم اللہ ہی پڑھنا چاہیے۔ پھر دوسرا اس سے یعنی حدیث میں جو پہلا فائدہ تھا وہ تو تھا بسم اللہ پڑھنے کا، یہ جو ہمیں ہماری طرز زندگی کی جو اصلاح ہمیں ملتی ہے اس میں جو پہلی چیز تھی وہ تھی کہ ہم بسم اللہ پڑھیں، یعنی کوئی بھی کام ہم کر رہے ہوں اس کی ابتدا میں ہم بسم اللہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ کھانا کھانے کے اخلاق و آداب طرز زندگی کو سلیقہ مند اور مہذب بناتے ہیں، یعنی یہ تہذیب فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھایا جائے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا کہ میں اس سے نہیں کھا سکتا۔ اچھا، اس نے یہ بنا کسی عذر کے تکبر کی وجہ سے کہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہ ہی کھا سکو تو، اور اس کے بعد وہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے منہ کی طرف اٹھا ہی نہ سکا۔ تو سیدھا ہاتھ استعمال کرنے کی حکمت یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ یعنی الٹے ہاتھ کی نسبت سیدھا ہاتھ ہمارا زیادہ طاقتور ہوتا ہے، نمبر 1 یہ۔ پھر اسلام میں ہمیں
تمام کاموں میں اپنا سیدھا ہاتھ استعمال کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور مومنین کو خاص طور پہ ہر کام کی ابتدا سیدھے ہاتھ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، سوائے چند ایک کام کے۔ اور اس میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں ہر کام سیدھے ہاتھ سے کرنے کا عادی ہوگا تو روز آخرت جب اٹھایا جائے گا تو اسے اپنی وہی دنیاوی فطرت پر اٹھایا جائے گا، اور جب نامہ اعمال لینے کی باری آئے گی تو نیچرلی اس کا ہاتھ یعنی اس کا سیدھا ہاتھ اٹھے گا، یعنی جب وہ اپنا نامہ اعمال لینے کے لیے آگے بڑھے گا تو خود بخود اس کا سیدھا ہاتھ بڑھے گا، اور پھر جس کا نامہ اعمال سیدھا ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس کا یقیناً آسان حساب لیا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ اور جو کوئی دیا گیا کتابہ اپنا نامہ اعمال بِيَمِينِهِ اپنے سیدھے ہاتھ میں فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا بس ان قریب وہ اپنا اس کا جو حساب ہے وہ آسان لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف مسرور اور خوش و خرم لوٹے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت میں ہمارا حساب آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔